کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ یہ بیان ضرور سنیں، کیونکہ ان کا وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، وضو کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث سناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو ایک بابرکت عمل ہے جو نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی پاکیزگی بھی عطا کرتے ہیں۔ وضو پانی کے چند قطروں سے چہرہ طے کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی روشنی، روح کی تازگی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ وضو انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت عطا کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وضو وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور مکمل طور پر وضو کرتا ہے، اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ عمل گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ وضو صرف پانی سے چہرہ دھونا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل، عاجزی، انکساری اور پاکیزگی کی نیت سے ایک عبادت ہے۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ صرف جسمانی میل کو نہیں دھوتا بلکہ اپنی روح کو بھی صاف کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ وضو پانی کے لیے ضروری ہے اور بغیر وضو کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہی وضو قیامت کے دن مومن کی پہچان بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت سفید چمکدار چہروں، ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ آئے گی، کیونکہ وہ وضو کیا کرتے تھے۔ بخاری، وضو صرف ایک معمولی عمل نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے گناہوں کو دھونے کا، دل کو روشن کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہر بوند کے ساتھ اس کے گناہ بہہ جاتے ہیں، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سکون اتر آتا ہے۔ وضو نہ صرف عبادت کی تیاری ہے بلکہ خود ایک عبادت ہے۔ جو وضو کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے وہ اس کی ذلت کو کبھی نہیں بھولتا۔ وضو محض پانی بہانے کا عمل نہیں بلکہ یہ دل کی طہارت، روح کی روشنی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ وضو اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے جسم سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ مسلم۔ یہ وضو ہی ہے جو مومن کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اسے پاکیزہ وضو ایک ایسا نور ہے جو نہ صرف چہرے کو روشن کرتا ہے بلکہ دل کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جب کوئی خالص نیت سے وضو کرتا ہے تو ہر قطرہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ وضو دراصل ایک مقدس عمل ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے، اسے عبادت کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے اندر روحانی تازگی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ کہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم۔ یہ وضو ہی ہے جو قبر میں روشنی بنائے گا، پل صراط پر سہارا دے گا اور مومن کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بنائے گا۔ جس کا وضو کامل ہوگا اس کا ایمان کامل ہوگا، اور جو وضو کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وضو کرنے والا دنیا میں بھی پاکیزگی اور سکون پاتا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جب پانی کا پہلا قطرہ چہرے پر گرتا ہے تو اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ جو شخص پر نماز سے پہلے محبت اور خشوع کے ساتھ وضو کرتا ہے وہ اللہ کے قرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے آئیں گے، میں ان کے پیشانوں اور ہاتھوں کی روشنی سے انہیں پہچانوں گا۔ وضو در حقیقت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو وضو کرتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ وضو محض ایک ظاہری پاکیزگی کا عمل نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی، روح کی تازگی اور اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دنیا میں بھی روشنی بخشتا ہے اور قیامت کے دن بھی چہرے کو چمکا دے گا۔ وضو گناہوں کو دھو دیتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ذریعے کیے گئے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو ہی ہے جو قبر میں روشنی بنے گا، میزان پر نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور پرصراط کو آسان بنا دے گا۔ جس کا وضو مکمل ہوگا اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ وضو کی برکت سے شیطان دور بھاگتا ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے آ جاتا ہے۔ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کا ہر عضو گواہی دیتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہے۔ پانی کا ہر قطرہ صرف جسم کو نہیں دھوتا بلکہ روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ وضو ایک معمولی عمل نظر ہے آتا ہے مگر اس کے اثرات بے شمار ہیں۔ اس کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے، طبیعت میں نرمی آتی ہے، غصہ ختم ہوتا ہے اور عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشکل حالات میں وضو کو مکمل کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی حقیقت جہاد ہے۔ مسلم وضو کرنے والا اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ جو شخص وضو کو ہمیشہ اپنائے رکھے اس کا دل روشنی سے بھر جاتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کرنے والے ہر فرشتے دور بھیجتے ہیں، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وضو کا پانی جب جسم پر بہتا ہے تو ساتھ ہی گناہ بھی بہہ جاتے ہیں، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور سکون کی ایک لہر جسم و جان میں دوڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی غیر ضروری بات خیال نہ آئے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وضو اللہ کی محبت کا راز ہے اور جو اللہ کے لیے وضو کرتا اللہ اس کے لیے جنت تیار کرتا ہے۔ جو وضو کے ذریعے خود کو پاک کرتا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یہی وضو ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بنائے گا۔ یہی وضو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا اور یہی وضو ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ وضو محض ایک جسمانی طہارت نہیں بلکہ روحانی صفائی، دل کی روشنی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی خلوص نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے ظاہری میل ہی نہیں بلکہ گناہوں کی سیاہی بھی دھل جاتی ہے۔ وضو وہ عبادت ہے جو مومن کو شیطان کے وسوسوں، غصے اور بے برکتی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور وضو کو مکمل کیا اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ وضو ہے جو قبر میں نور بنے گا، قیامت کے دن روشنی بنے گا اور پل صراط پر حفاظت کا سامان ہوگا۔ جو وضو کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو وضو کے ذریعے خود کو پاک رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ جب پانی کا پہلا قطرہ چہرے پر گرتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب ہاتھ دھوتا تو اس کے ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا تو پاؤں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو وہ راستے بھی پاک ہو جاتے ہیں جن پر وہ گناہوں کے ساتھ چلا تھا۔ وضو ایک ایسی چابی ہے جو بندے کو جنت کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ اس میں دل و دماغ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وضو ہے جو عبادت میں سکون پیدا کرتے ہیں، دعا میں تاثیر پیدا کرتے ہیں اور زندگی میں برکت لے آتے ہیں۔ جو وضو کی ذلت کو سمجھ لیتا ہے وہ بغیر وضو کے ہی رہ نہیں سکتا۔ وضو در حقیقت اللہ سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وضو کرنے والا ہمیشہ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل رہتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اس کی زبان ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ وضو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی علامت ہوگی، جس کی روشنی قیامت کے اندھیروں میں چراغ کی طرح چمکے گی اور جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ وضو کے بغیر زندگی ادھوری ہے، عبادت بے کیف ہے۔
اور سکون کی دولت نامکمل ہے۔ جب مومن وضو کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی روح کو دھوتا ہے۔ یہ وضو ہے جو دل کی سختی کو موم کر دیتا ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو عبادت بنا دیتا ہے اور بندے کو اللہ کی محبت میں سرشار کر دیتا ہے۔ جو وضو میں سستی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وضو کرنے والا ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور اس کے چہرے سے طہارت کی روشنی جھلکتی ہے۔ جو وضو کی پابندی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس وضو کا نور ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ وضو ہے جو بندے کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ جو شخص وضو کی حقیقت کو سمجھ لے وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وضو وہ دولت ہے جو نہ صرف عبادت کا حسن ہے بلکہ بندے کو اللہ کے قریب کر دینے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے جسم کو ہی نہیں بلکہ اس کے دل اور روح کو بھی صاف کرتا ہے۔ جو بندہ وضو کو کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کا جسم پاکیزہ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کا دل بھی اللہ کی رحمت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ وضو ہی ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے اور دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عبادات میں پوری توجہ سے مشغول ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں سکون محسوس کرتا ہے۔ وضو ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو انسان کو اللہ کی قربت، سکون اور برکت فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن بدبو دور کرنا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان بدبودار چیزوں میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن کلی اور مسواک کرنا بہتر ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن بدبودار چیزیں پینے کے بعد کلی یا مسواک کرنا ضروری ہے۔ یا اللہ پاک، جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے اور اس کے تمام تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔